لہٰذا باب المہر، یہ مہر کا باب ہے۔ مہر کسے کہتے ہیں؟ لے جا۔ مہر جو ہے وہ اس بدل کو کہا جاتا ہے جو شوہر کی طرف سے بیوی کو دیا جاتا ہے اس کی بضع کے منافع کے عوض۔ ابھی میں نے پوچھو یاد ہی نہیں رہی۔ جاؤ میرے حوالے میں کہنا حضرت نے کہا دروازہ بند کر دو، کہنا آ جا بات سنو، کہنا حضرت نے کہا تھا بتائیے اب اسی شریک ہو جائیں، کل سے ایسے بھی پوچھ لینا۔ ہاں تو بات چل رہی تھی مہر کی، تو مہر اس مال کو کہا جاتا ہے جو شوہر کی طرف سے بیوی کو اس کے بضع کے منافع کے عوض میں دیا جاتا ہے۔ رہی بات یہ کہ مہر کتنا ہونا چاہیے، کم سے کم کتنا مہر ہو، زیادہ سے زیادہ کتنا مہر ہو، تو اس کو بیان فرمایا ہے کہ اس پر سارے کے سارے ائمہ متفق ہیں کہ مہر کی اکثر مقدار کی کوئی حد نہیں ہے، جتنے میں فریقین راضی ہو جائیں، دونوں طرف سے ترازی پالی جائے، رضامندی پالی جائے، اتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ رہا عقل کا، جانب عقل میں، تو ہم احناف کے نزدیک مہر کی اقل مقدار کم سے کم 10 درہم ہے۔ وسلم نے لوہے کی انگوٹھی، جوتیوں اور مٹھی اور ستو وغیرہ کو مہر قرار دیا تھا کہ یہ مہر ہے، اور عقلی دلیل امام شافعی کی یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے، تو عورت مہر کے سلسلے میں خود مختار ہے، چاہے وہ اسے ساقط کرے، چاہے وہ اسے لے لے، چاہے وہ اسے معاف کر دے۔ تو جب عورت مہر کے سلسلے میں مختار ہے تو اب مہر کی تعیین کا حق بھی اسی کو ملنا چاہیے کہ جتنے میں وہ راضی ہو جائے، کم سے کم جتنے میں وہ اس کی رضامندی پالی جائے وہ مہر ہو جائے۔ احناف کے نزدیک مہر کی اقل مقدار 10 درہم ہے۔ احناف کی دلیل وہ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا مہر من اقل عشرت دراہم، کہ 10 درہم سے کم جو ہے وہ مہر ہی نہیں ہے۔ اگر 10 درہم سے کم ہے تو اسے مہر نہیں کہا جائے گا، بلکہ کم از کم مہر جو ہے وہ 10 درہم ہونا چاہیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
سے بھی ایک روایت مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کا ہاتھ اگر کوئی چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ 10 درہم سے کم میں نہیں کاٹا جائے گا. یعنی اگر کسی نے چوری کی ہے تو اگر 10 درہم سے کم مال کی چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اور فرمایا کہ مہر جو ہے وہ 10 درہم سے کم نہیں ہوگا. تو چونکہ دیکھیے شریعت نے بھی 10 درہم کا قول کیا ہے، شریعت نے بھی 10 درہم کا اعتبار کیا ہے کہ کسی بھی چور کا ہاتھ اسی وقت کاٹا جائے گا جب کہ اس نے کم سے کم 10 درہم کی چوری کی ہو. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ شریعت نے ہاتھ کا بدل جو ہے وہ 10 درہم کو مقرر کیا ہے، متعین کیا ہے. ہاتھ بھی انسان کا ایک عضو ہے، ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے. ایسے ہی بزا یعنی عورت کی شرمگاہ وہ بھی بدن کا ایک حصہ ہے، بلکہ وہ اس سے اور زیادہ اشرف و اعلیٰ ہے کہ اس کے لیے تو انسان نہ جانے کیا سے کیا کر بیٹھتا ہے. تو جب اس کے مقابل میں شریعت نے 10 درہم کا اعتبار کیا ہے، ہاتھ کے مقابل ہاتھ کا عوض جو ہے وہ 10 درہم مقرر کیا ہے، تو مہر بھی 10 درہم ہونا چاہیے، اس لیے کہ مہر بھی بزا کا عوض ہے، بزا کے مقابل ہے، لہذا کم از کم 10 درہم ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ جی جی حضرت. ملا لیجئے. اقل عشرۃ دراہم، اقل المہر، مہر کی اقل مقدار 10 درہم ہے. ھذا عندنا، یہ جو مذکور ہوا یہ کہ 10 درہم اقل مہر ہے، یہ ہمارے نزدیک ہے. واما عند الشافعی کل ما یصلح ثمنا یصلح مہرا، اور امام شافعی کے نزدیک تو ہر وہ چیز جو ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ مہر کی بھی صلاحیت رکھتی ہے. سواء کان عشرۃ دراہم او اقل منها او ما فوقها، چاہے وہ 10 درہم ہو یا اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو. وتجب هي ان سمي دونها، اور وہ یعنی 10 درہم واجب ہوں گے اگر اس سے کم مقرر کیا گیا. یعنی اگر کسی شخص نے نکاح کیا اور بوقت نکاح مجلس نکاح میں یا اس سے آگے پیچھے 10 درہم سے کم مقرر کیے، مثال کے طور پر کسی شخص نے نکاح کیا اور کہا کہ ہم نے تمہارے ساتھ نکاح کیا 9 درہم کے بدلے میں یا 8 درہم کے بدلے میں، تو اب یہاں پر 8 درہم یا 9 درہم واجب نہیں ہوں گے، بلکہ 10 کے 10 درہم آٹومیٹک اپنے آپ خود بخود واجب ہو جائیں گے، اس لیے کہ شریعت نے 10 درہم کا اعتبار کیا ہے. تو اگر کوئی شخص 10 درہم سے کم بھی مقرر کر رہا ہے تو 10 درہم خود بخود واجب ہو جائیں گے. وتجب ہی، اور وہ یعنی 10 درہم واجب ہوں گے ان سمیہ دونہا، اگر مقرر کیے گئے 10 درہم سے کم.